وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب إليه بعد الحمد والصلاۃ۔ زمانہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج کے زمانے تک، یعنی 14 صدیاں گزرنے تک، کوئی بھی ایسا زمانہ نہیں آیا کہ جس زمانے کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں۔ ہر زمانے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے، آپ کے چاہنے والے موجود رہے ہیں اور تا قیامت موجود رہیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف اللہ رب العزت نے خود فرمائی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات مبارکہ ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی۔ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا ذکر فرمایا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ، آپ کے چہرے کی قسم۔ کہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا ذکر فرمایا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا واللیل اذا سجا۔ کہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مرتبے کا ذکر فرمایا تو قرآن نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے۔ کہیں آپ کی شان کو اللہ نے اس انداز میں بیان فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے آپ کے لیے اور بہتر ہوگا، جس کو مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی کہ یعنی اے محبوب ہر آنے والے دن پہلے والے دن سے اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو اور بلند فرما دے گا۔ اور اس طرح کی قرآن کی اور کئی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے، اپنے محبوب کی شخصیت کے بارے میں، اپنے محبوب کی ذات کے بارے میں بیان فرمایا ہے، اور یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ذہن میں رکھ لو کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ نے فرمایا جو میرے محبوب کا ماننے والا ہو، جو میرے محبوب کا چاہنے والا ہو، جس نے میرے محبوب کو چاہا، جس نے میرے محبوب سے محبت کی، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے رب کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے رب سے محبت کی، گویا کہ اس نے رب سے اپنی محبت کا اظہار کیا، جس کو قرآن نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا۔ یہ ساری میں ابھی قرآن کی آیت آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، تمہیں چاہیے کہ میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت فرما دے گا۔ یعنی اگر تم اللہ کی محبوب کی اطاعت کرو گے،
اللہ کے محبوب کے فالوور بنو گے، اللہ کے محبوب کو فالو کرو گے، تو کہا کیا ہوگا؟ اللہ اس کے بدلے کیا دے گا؟ کہ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، انعام کے طور پر رب تم سے محبت فرمائے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے۔ یہ کم و بیش 7 سے 8 آیات مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جن کے اندر اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تعریف فرمائی ہے۔ تو اسی طرح جب رب اپنے محبوب کی تعریف فرمائے تو ہر زمانے کے اندر حضور کی تعریف کرنے والے پھر لوگ ہوئے۔ ہر زمانے کے اندر حضور کی نعت پڑھنے والے، نعت معنی تعریف ہوتا ہے، حضور کی نعت پڑھنے والے یعنی نعت خواہ موجود رہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کے زمانے میں بھی تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تعریف فرمائی، قرآن میں فرمائی، چلیں ہمیں آج کے دور میں نظر آتے ہیں، یہ 100 سال پہلے کی بات کریں چلیں ٹھیک ہے، اس وقت موجود تھے، کیا حضور کے زمانے میں بھی کوئی ایسے لوگ تھے جو حضور کی تعریف کرتے ہوں؟ تو یاد رکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود تھے، صرف تعریف نہیں کرتے بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کو ممبر پر جو ہے بٹھاتے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جو ہے ان الفاظوں کو سنا کرتے تھے۔ انہی لوگوں میں سے، انہی صحابہ میں سے جو خاص تھے ان معاملات کے لیے۔ ویسے تو ہر صحابی حضور کی تعریف کرتا تھا، لیکن کچھ صحابہ کرام جس طرح جو ہے ہم میں سے ہر شخص حضور کا نعت خواں ہے، حضور کی تعریف کرنے والا ہے، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہوگا نا کہ نہیں میں حضور کی تعریف نہیں کرتا، ایسی سوچ والا تو کوئی انسان نہیں ہوگا۔ ہر بندہ حضور کا تذکرہ کرتا ہے، حضور کی تعریف و توصیف کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں جن کو ہمارے زمانے کے اندر نعت خواں کہا جاتا ہے۔ وہ خاص ہوتے ہیں کہ خاص طور پر جو ہے ہمیں کبھی اچھے انداز کے اندر اچھی آواز میں سننا ہو تو ہم نعت خوانوں کو کہتے ہیں کہ آپ تعریف کریں۔ تو حضور کے زمانے میں جو صحابہ کرام خاص تھے کہ یہ حضور کی تعریف کرنے والے، یہ شاعر ہیں، یہ شاعر رسول ہیں، ان صحابہ میں سے ایک صحابی جن کا نام گرامی، اسم گرامی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آج ہم آپ ہی کی شخصیت کے حوالے سے بیان کریں گے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام حسان تھا اور آپ کی کنیت جو ہے ابو الولید تھی، اور آپ کا جو لقب تھا، جس لقب سے آپ مشہور تھے، وہ لقب تھا شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے شاعر، اللہ کے رسول کی محبت میں شعر کہنے والے، یہ آپ کا لقب تھا، اسی لقب سے آپ مشہور تھے۔ جس طرح کل جو ہم نے بیان کیا ابو عبیدہ، آپ ایک کنیت سے مشہور ہوئے، اسی طریقے سے ابو ہریرہ آپ اس سے مشہور ہوئے، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کے لقب سے مشہور ہوئے، اللہ کی تلوار، اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا کی لقب سے مشہور ہوئے، خدا کے شیر، اسی طرح اور صحابہ مختلف القاب تھے ان کے۔ تو حضرت حسان بن ثابت کا لقب ہی یہ تھا شاعر رسول، اللہ کے رسول کے شاعر، رسول کی بارگاہ میں شعر کہنے والے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 60 سال کی عمر میں اسلام لائے، یعنی بزرگ تھے آپ، بڑی عمر کے اندر آپ جو ہے اسلام لائے، آپ نے لمبی عمر پائی تھی، آپ کے والد، آپ کے دادا، تمام جو ہے 100 سے زائد آپ کی عمر تھی۔ حضرت حسان بن ثابت نے 120 عمر پائی، 120 سال، تو 60 سال کی عمر میں جو ہے آپ اسلام لے کر آئے، اور آپ کے والد کا یعنی آپ کا خاندانی جو طریقہ کار تھا، خاندانی جو آپ کا پیشہ تھا، وہ شعر کہنا تھا، آپ اشعار کہتے تھے۔ پہلے انصار کے لیے جو ہے آپ اشعار کہا کرتے تھے۔ پرانے زمانے کے اندر ایک جنگ تو جو ہے تلوار سے ہوتی تھی، لیکن دوسری جنگ جو ہے زبان سے ہوا کرتی تھی، اشعار کہے جاتے تھے، اور شعر کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا جاتا تھا، ایک دوسرے کو جو ہے شکست دی جاتی تھی اشعار کے ذریعے بھی۔ ایک بندہ اپنے قبیلے کے بارے میں شعر کہتا کہ ہمارا قبیلہ ایسا ہے، ہم ایسے ہیں، اپنے قبیلے کی شان بیان کرتا، دوسرے مقابل والے وہ اپنے قبیلے والوں کی شان بیان کرتے، اپنے خاندان والوں کے بارے میں بات کرتے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام لانے سے پہلے
آپ اپنے قبیلے کے لیے جو ہے اشعار لکھا کرتے تھے، آپ بھی، پھر آپ کے والد، یعنی خاندانی طریقہ کار ہی آپ کا یہی تھا۔ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے چند لوگوں نے گستاخی کی۔ یہ وجہ بتا رہا ہوں کہ حضرت حسان بن ثابت جو ہے آپ شاعر رسول کیسے بنے، کیونکہ آپ بوڑھے تھے، 60 سال آپ کی عمر تھی جب آپ اسلام لائے، تو اس لیے جو ہے غزوات میں آپ نے شرکت نہ فرمائی۔ تو آپ جو ہے ایک دن جلوہ افروز تھے، بیٹھے ہوئے تھے حضور کی بارگاہ میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب چند لوگوں نے گستاخی کی تو اس کے جواب میں چند صحابہ کرام مولا علی کی بارگاہ میں آئے اور مولا علی سے عرض کیا کہ چند لوگوں نے اشعار کے ذریعے حضور کی گستاخی کی ہے، ایسے اشعار بیان کیے جس میں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کے پہلو ہیں، لہذا ان کو آپ جواب دیجئے۔ مولا علی نے فرمایا ٹھیک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اشعار کہہ کر ان کا جواب دوں گا۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اطلاع ملی تو آپ نے منع فرمایا، آپ نے کہا نہیں، علی اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کیونکہ مولا علی آپ شیر خدا تھے، آپ اکثر جنگوں میں جایا کرتے تھے، آپ جو ہے جنگیں لڑا کرتے تھے، تو ہر بندے کا الگ الگ کام ہوتا ہے۔ جس طرح جو ہے دنیا کے اندر بھی جو آپ کی فورسز ہوتی ہیں مختلف ہوتی ہیں، ایک جو ہے آپ کی سمندر کے اندر لڑنے والی فورسز ہوتی ہیں، ایک جو ہے وہ ہوا کے اندر یعنی ایئر فورس جس کو آپ کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، ایک آپ کی زمینی فوج ہوتی ہے، تو مختلف فورسز ہیں آپ کے پاس۔ تو اسی طرح ہر بندے کا مختلف کام ہوتا ہے، ہر بندہ الگ الگ انداز میں جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، مولا علی جو ہے اس کام کے لیے موضوع نہیں ہے، بلکہ انصار میں سے کسی کو ہم اس کے لیے معین کریں گے۔ جب آپ نے فرمایا کہ کون ہے ایسا شخص جو تلوار کے ساتھ ساتھ زبان سے جہاد کرے، تو اس وقت حضرت حسان بن ثابت بوڑھے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان کو پکڑا اور پکڑ کر آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے میں راضی ہوں، آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں آپ کی طرف سے جو ہے اشعار لکھنا چاہ رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دی، لیکن ساتھ میں ایک بات فرمائی، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنے والے حضور کے خاندان والے تھے، جس طرح ابو لہب کہیں یا ابو جہل کہیں تو حضور کے خاندان والے ہیں یہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب طریقہ یہ ہوتا ہے جب کسی کے مقابل بات کی جاتی تھی تو اس کے پورے خاندان پر بات کی جاتی تھی، اس کے پورے خاندان کی جو ہے اس کو گرایا جاتا تھا، مقابل کیا جاتا تھا نا کہ تمہارا خاندان ایسا ہے، ہمارا خاندان ایسا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حسان، تم جب قریش کے بارے میں بات کرو گے تو اس میں تو میں بھی ہوں، اس میں تو میں بھی ہوں، تو تم کیسے شعر لکھو گے؟ ظاہر بات ہے اگر پورے قریش کو برا بھلا کہا جائے تو اس میں تو حضور بھی شامل ہوں گے، تو کہا اس میں تو میں بھی ہوں۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کا خاندان ہی جو ہے پورا شاعر تھا، آپ کے باپ دادا جو ہے اشعار ہی لکھتے تھے اور آپ اس میں بڑی مہارت رکھتے تھے، تو آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اشعار لکھتے ہوئے اس چیز کو اس بات کو ملحوظ رکھوں گا اور آپ کو میں ان میں سے اس طرح نکالوں گا جس طرح آٹے میں سے بال کو نکالا جاتا ہے۔ جب آٹا موجود ہو تو بال کو نکالنا کتنا آسان ہوتا ہے، باریک سا بال وہ نکال لیتا ہے۔ کہا میں آپ کو اس انداز میں نکال لوں گا کہ ان کو برا بلا بھی کہہ لوں گا لیکن آپ کی شان میں گستاخی بھی نہیں ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ کیونکہ ابوبکر صدیق سب کو جانتے ہیں، لہذا خاندان والوں قریش کے حوالے سے کوئی بھی معلومات لینی ہو تو تم ابوبکر صدیق سے معلومات لے لینا۔ چنانچہ اسی طرح ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے آپ مکمل معلومات لیتے رہے اور آپ نے اشعار لکھے، اور جب اشعار لکھے تو کفار اتنے غضبناک ہوئے اور ان کو اتنی تکلیف ہوئی، انہوں نے اسی وقت یہ جملے کہے
کہا یہ حسان بن ثابت کا فقط کام نہیں ہو سکتا، یقینی طور پر ابو بکر صدیق نے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی مدد کی ہوگی کہ انہوں نے ہمارے قبیلے کا وہ شخص جو مسلمان ہوا ہے اس کو وہاں سے نکال لیا ہے اور باقی لوگوں کے جو ہے برائی شروع کر دی ہے۔ یہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے کہ قبیلے والے یعنی خاندان والوں میں سے خاندان والوں کو برا بھی کہا ہو اور ان میں سے جو اچھے لوگ ان کو نکال بھی لیا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی اور وہ اشعار پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملے فرمایا اے حسان میری طرف سے آپ نے یہ جملے فرمائے، حسان اجب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ایدہ بروح القدس، اے حسان میری طرف سے تم جواب دو، اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے تیری مدد فرمائے گا۔ روح القدس سے مراد جبرائیل امین۔ اور ایک اور جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جلوہ افروز ہوئے اور حسان کو ممبر پر کھڑا کیا، خود جلوہ افروز ہوئے حسان کو ممبر پر کھڑا کیا اور کہا حسان اب تم جو ہے اشعار کہو۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں تعریف کی، حضور کی ثناخوانی کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ جملے فرمائے کہ اے حسان جب تم میری تعریف کر رہے ہوتے ہو تو اللہ رب العزت جبرائیل امین کے ذریعے تمہاری مدد فرما رہا ہوتا ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر پر بٹھا رہے ہیں کس کو؟ حسان بن ثابت کو، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ حضور کی تعریف کر رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں نعت پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہے ہیں، نعت پڑھ رہے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ اے حسان جب تک تم میری تعریف کرتے رہتے ہو اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ذریعے تمہاری مدد فرما رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے بندو، اے بھولے بندو، ذرا سوچ لیا کرو کہ جب حضور کی بارگاہ میں کوئی نعت پڑھی جا رہی ہو، حضور کی تعریف کی جا رہی ہو، تو ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا، اس کا چہرہ جو ہے اس وقت بجھنا نہیں چاہیے بلکہ کھلکھلانا چاہیے۔ اس کے چہرے پر تو چمک آ جانی چاہیے کہ اس کے محبوب کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے محبوب کا ذکر خیر کیا جا رہا ہے، نہ یہ کہ اس وقت جو ہے اس طرح کے الفاظوں کا انتخاب کیا جائے کہ یہ تو بدعت ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو کہاں سے ثابت ہے۔ اس طرح کے جملے اپنے محبوب کے لیے کہنا یقینی طور پر ایک ایمان والے کو زیب نہیں دیتے۔ میں پیغام دینا چاہوں گا، یہ سوچتے ہیں جن کی یہ فکر ہے کہ حضور کی بارگاہ میں نعت نہیں کہنی چاہیے، حضور کی بارگاہ میں نعت کہنا غلط بات ہے، میں ان سے ایک بات پوچھوں گا کہ جناب تمہارے والد کی کوئی تعریف کرے تم خوش ہوتے ہو، یہاں تمہارے محبوب کی تعریف کی جا رہی ہو تم کہتے ہو کہ یہ جائز نہیں ہے۔ ذرا دل سے سوچو، ہر اختلاف کو پس پش رکھتے ہوئے اپنے دل سے پوچھو کیا تم یہ صحیح کرتے ہو؟ کیا ایک بندہ جو اپنے والد کی تعریف پر خوش ہوتا ہو اور اپنے محبوب کی تعریف پر جو ہے وہ اس طرح کے الفاظوں کا انتخاب کرے؟ ایک عاشق رسول کو زیب نہیں دیتا۔ ایک عاشق رسول تو جب بھی حضور کی تعریف ہو وہ تو اس کا چہرہ جو ہے کھلکھلا جاتا ہے، وہ تو اس خواہش میں ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی تعریف ہوتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ اس کا طریقہ کار تو یہ ہوتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، یہ بڑھے ضعیف صحابی حضرت حسان بن ثابت نے اپنی زندگی کے اگلے سال، کیونکہ آگے آپ کے 60 سال تھے، آپ نے زندگی کے یہ سال اسی میں وقف کر دیے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و تحمید کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے بڑا پیارا شعر فرمایا، آپ نے فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے۔ کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، اے محبوب ایسا لگتا ہے کہ جیسا آپ نے چاہا ہے ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنا ڈالا ہے۔
یہ حضرت حسان بن ثابت صحابی رسول، یہ وہ تعریف کر رہے ہیں کس کی؟ حضور کی۔ آسان لفظوں میں کہوں تو نعت پڑھ رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کون؟ صحابی رسول۔ وہ جملے کہتے ہیں نا کہاں سے ثابت ہے، کسی صحابی نے کیا یا نہیں کیا، تو اس طرف آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، کیونکہ آپ تعریف کرتے تھے اس لیے ہر صحابی آپ سے بڑی محبت کرتا تھا، ہر صحابی کا آپ سے بڑا لگاؤ تھا۔ اسی لیے ایک مرتبہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کئی صحابہ کرام تشریف لے گئے۔ جب صحابہ کرام تشریف لے گئے تو سب بیٹھے ہوئے تھے، حسان بن ثابت آئے۔ جیسے ہی حسان بن ثابت وہاں تشریف لائے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے گدا بچھایا اور گدے پر ان کو بٹھایا، جبکہ باقی جلیل القدر صحابی جو ہے موجود تھے اس نشست میں۔ تو اسی وقت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ تشریف لے آئے، یعنی حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ آپ تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے، عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابی جن کو اللہ رب العزت کے محبوب نے دنیا میں ہی یہ خوشخبری دے دی تھی کہ اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جنت عطا فرما دی ہے۔ ابو عبد الرحمن بن ابی بکر نے دیکھا کہ جلیل القدر صحابہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور حسان بن ثابت کے لیے جو ہے وہ گدا بچھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اسی وقت اپنی بہن سے پوچھا، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی بہن تھی، آپ نے اپنی بہن سے پوچھا، کہا اے عائشہ یہ کیا وجہ ہے کہ دیگر صحابہ جن میں بڑے صحابہ بھی موجود ہیں وہ جو ہے وہ فرش پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ نے حسان بن ثابت کے لیے جو ہے وہ گدا بچھایا ہوا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے میرے بھائی جان، بات یہ ہے کہ میں نے ان کو ترجیح اس وجہ سے دی ہے کہ انہو کان یجیب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویشفی صدرہ من اعدائہ۔ کہا بات یہ ہے کہ یہ وہ ہیں حسان بن ثابت جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے دشمنوں کو جواب دیا کرتے تھے، دشمنوں کو رسول کی طرف، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب دیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے خوش ہوا کرتے تھے۔ لہذا جن سے میرے محبوب خوش ہوتے ہوں اور جن کو میرے محبوب نے خود منبر پر بٹھایا ہو، تو کہا اس وجہ سے جو ہے میں نے ان کے لیے گدا بچھایا ہے۔ تو کسی کی تعریف بھی ہے، کسی کی عزت بھی ہے، تو وہ کس وجہ سے؟ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف اشعار ہیں۔ آپ کا ایک شعر جو ہمارے لیے ایک قابل نصیحت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں آدمی کو، عربی میں آپ نے ارشاد فرمایا، کہا آدمی کو ہمیشہ ایک جیسا رہنا چاہیے، امیر ہو کر آپے سے باہر اور غریب ہو کر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ کہا انسان کو جو ہے ایک جیسا ہونا چاہیے، یہ امیری غریبی آتی رہتی ہے، کبھی انسان غریب ہو جاتا ہے، کچھ لمحے بعد وہی انسان امیر بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان امیر ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وہی انسان غریب ہو جاتا ہے۔ تو کہا اگر تمہیں اللہ تعالیٰ امیر بنائے تو تمہیں جو ہے وہ اس وقت اپنے آپ کو اونچا نہیں سمجھنا چاہیے، اس وقت بھی اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے، آپے سے باہر نہیں ہو جانا چاہیے۔ اور اگر تم غریب ہو جاؤ تو غریب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام جو ہے غربت کی زندگی گزاری، خود میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی گزاری، تو کہا غریب ہو کر بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، غریب ہو کر غمگین نہ ہو اور امیر ہو کر فخر نہ کرو۔ وہ لفظ یہ ہے کہ آپ سے باہر نہ ہو، مطلب امیر ہو کر فخر نہ کرو۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے اندر جو ہے آپ نے بیان فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزوں میں فضیلت حاصل ہے کہ آپ جب زمانہ جاہلیت میں تھے اس وقت انصار کے شاعر تھے۔ انصار کیونکہ انصار صحابہ کرام کو بڑا اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا ہے، تو اگرچہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے لیکن پھر بھی انصاری تھے، انصار صحابہ میں موجود تھے۔ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام عمومی طور پر 2 قسمیں بیان کی، ایک ہوتے ہیں مہاجرین، ایک ہے انصاری۔ جو صحابہ کرام مکہ کے رہنے والے تھے اور مکہ سے مائگریٹ کر کے وہ مدینہ پہنچے،
مدینہ میں ہجرت کی، ان کو کہتے ہیں مہاجر صحابہ، اور جو مدینہ کے رہنے والے صحابہ تھے ان کو کہتے ہیں انصاری صحابہ۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کیونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، تو ابو عبیدہ کہتے ہیں ان کو پہلی یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی انصاری تھے اور انصار کے شاعر تھے، اور کہا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے تو اس وقت یہ شاعر رسول تھے، اور کہا جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور صحابہ کرام کی خلافت کا دور آیا تو کہا اس وقت تمام مسلمانوں کے شاعروں میں سب سے بڑا مقام حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فضیلت عطا فرمائی۔ تو مختلف صحابہ کرام میں سے ہمارے یہ صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شاعر تھے، تو لہذا حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھنا، ویسے ایسے اشعار جو فحش کے زمرے میں آتے ہیں وہ منع ہیں، ان کو منع کیا گیا شریعت مطہرہ نے، اس کی باقاعدہ مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن وہ اشعار جو حضور کی تعریف میں ہوں یا اللہ کی بارگاہ میں حمد لکھنا، یا اسی طریقے سے اگر مسلمان جنگ کے اندر موجود ہوں تو ان کو جوش دلانے کے لیے اشعار کا لکھنا بالکل جائز ہے۔ تو لہذا حضور کی بارگاہ میں اشعار لکھنا یہ صحابہ کی سنت ہے، جس طرح میں نے ایک شعر آپ کو سنایا بھی صحیح بڑا پیارا، صحابہ کی سنت ہے۔ لہذا یا تو حضور کی بارگاہ میں کوئی نہ کوئی بندہ شعر لکھے، اور اگر شعر نہیں لکھ سکتا تو جو حضور کے چاہنے والوں نے شعر لکھے ہیں کم از کم ان کو پڑھنا لازمی چاہیے، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ان کو پڑھنا چاہیے۔ آج بھی یہ شعر واحسن من قلم بڑا پیارا شعر ہے، آج بھی اگر جو ہے انسان یہ 1400 سال پہلے کا پرانا شعر اگر انسان آج بھی پڑھے تو آج بھی وہ لذت محسوس ہوتی ہے، آج بھی اس شعر کے اندر وہ مٹھاس محسوس ہوتی ہے، آج بھی اس شعر کے اندر وہ محبت جو صحابہ کرام کو حضور سے تھی وہ محسوس ہوتی ہے جب انسان اس شعر کو پڑھتا ہے۔ اور یاد رکھے جب انسان شعر پڑھے اور پڑھنے کے ساتھ اس کو سمجھے بھی صحیح، جس طرح اردو زبان کے اندر بھی اشعار موجود ہیں، بندہ اردو زبان کے اشعار پڑھ لیا کریں، وہ پڑھیں، یا عربی کے اشعار جو صحابہ نے لکھے، پورا دیوان ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا وہ اشعار پڑھیں تو ان کی اپنی ایک برکات ہیں، ان کی برکت ایک الگ ہی ہوتی ہیں، تو لہذا ان کو پڑھیں تو یقینی طور پر اس سے بھی انسان کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ رب العزت حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور سے رب کریم نے محبت عطا فرمائی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی محبت کا صدقہ اللہ اسی طرح کی محبت ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔